بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 سپٹمبر ہے، قائد اعظم کا یوم وفات ہے۔ سن 48 میں ان کی وفات پائی، اور ایک گریٹ پوٹینشلی دا گریٹسٹ نیشن آن ارتھ پوٹینشلی ہم کو دے کے بنا کے ہمارے حوالے کر کے دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں آپ جو ہماری پاکستان کی یوتھ ہے اس سے میں مخاطب ہوں۔ ہمارا اصل ایسٹ، اس ملک کا اصل اثاثہ یوتھ آف پاکستان ہے۔ ہمارا جو ایج گروپ ہے وہ سیٹنگ سن ہے، جس کو آپ محاورتاً کہتے ہیں کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ جو یوتھ آف پاکستان ہے وہ سورج ابھر رہا ہے۔ آپ نے اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ میں پاکستان کے بارے میں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جو بانی پاکستان ہے انہوں نے کلیئر کٹ ورڈز میں کہا کہ یہ اسلامی ریاست نہیں ہے، یہ اسلام کی ریاست نہیں ہے، یہ وہ ریاست ہے جس میں ایک ہندو، مسیح، مسلمان، سکھ، پارسی برابر کے شہری ہیں، برابر کے شہری۔ ان کا جو خطاب تھا 11 اگست کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے سن 47، وہ ایگزیکٹلی یہ تھا کہ ہندو اپنے مندر میں جانے کے لیے بالکل آزاد ہے، مسلمان اپنی مسجد میں جانے کے لیے بالکل آزاد ہے، یہ اسٹیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور انہوں نے فرمایا کہ رنگ، نسل، ذات پات، مذہب کی بنیاد پہ اس ملک پاکستان میں کوئی بھی تفریق نہیں کی جائے گی۔ آپ ایکول سٹیزنز ہیں، برابر کے شہری ہیں اس ملک کے۔ اس چیز کو میں یوتھ آف پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں، اس چیز کو پہچانیے۔ آپ کو اس زمانے میں جو ملائیت ہے، جو ہمارے مذہبی اکابر ہیں، جو ہمارے مذہبی اسکالرز ہیں، وہ اس ملک کو اسلامائز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اسلامائزیشن کے لیے ملک بنا ہی نہیں ہے۔ اس کی بنیاد سراسر ایکویلٹی پہ ہے۔ آپ جو مرضی مذہب اختیار کیجئے، اس پر عمل پیرا ہوں، اس میں اسٹیٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے۔ وہ فیصلہ کر لے گا آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا۔ وہ ہم انسان ایک دوسرے پر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، اور یہ جو مذہب کی چیز بندے اور اس کے خدا کے درمیان ہے۔ دیٹس اٹ۔ اسلامائزیشن کی وجہ سے اس وقت جو ہماری یوتھ ہے وہ انٹالرنس کا شکار ہے، عدم برداشت کی کیفیت ہے ہمارے ملک میں، اس حد تک کہ ہماری نوجوان جب سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط بات مذہب کی بنیاد پہ ہو رہی ہے یا کوئی غیر مسلم کوئی بات کر رہا ہے، وہ اس حد تک جذباتی ہو جاتا ہے کہ وہ ہتھیار اٹھانے کے لیے بھی آمادہ ہو جاتا ہے، یا اس کے پیچھے اس کا مذہبی فکر، مذہبی اکابر، مذہبی اسکالر ہے جو اس کو بتاتا ہے کہ جی آپ، جو میں نے اپنے کلپس میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ وہ جب اختلاف ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ صاحب تو فتنہ ہیں۔ تو اگر ایک درخت گندا پھل دے تو کیا ہم اس پھل کو اکھاڑ نہ دیں، اس درخت کو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے؟ یہ سراسر قتل کی تلقین کی جا رہی ہے، اور جو یہ قتل کرے گا وہ پوری انسانیت کا قاتل ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آپ مذہب کی بنیاد پہ، ذات کی بنیاد پہ، رنگ کی بنیاد پہ، اپنی ذات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کو بالکل بھی ہم برا نہیں جان سکتے، دل میں بھی۔ یہ پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ میڈیا میں، مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے، مذہبی جو ہمارے علماء کرام اگر آپ کو کوئی ایسی تلقین کریں جس میں اگلی انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان ہو، وہ بات آپ نے نہیں ماننی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اگلا مسلمان محفوظ رہے گا۔
یہ کہنا ہے کہ جی شیعہ کافر ہے، سنی کافر ہے، وہابی کافر ہے، یہ ہم اس کے فالوور نہیں بنیں گے. ہماری نگاہ میں سب برابر شہری ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، شیعہ ہو سنی ہو وہابی ہو بریلوی، یہ سب ہے نا فرقے. وی آر آل ایکول سٹیزن آف دا اسٹیٹ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں قائد اعظم کے جو یہ الفاظ ہیں اس کو جانیے، اس کو پہچانیے، اس کو اپنی پہچان بنائیے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرما دیا ہے کہ اگر میں چاہتا، اللہ فرما رہے ہیں اگر میں چاہتا سب کو ایک امت بنا دیتا. ہم سب پروگرامڈ کمپیوٹرز ہوتے، سب نمازیں پڑھ رہے ہوتے، ایک ہی بات کر رہے ہوتے، ایک ہی اللہ کو سجدہ کر رہے ہوتے. لیکن اللہ کہتا ہے لیکن یہ اختلاف کریں گے. یہ آیت ہے، اگر میں چاہتا تو میں سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن یہ اختلاف کریں گے. یہ اللہ کا ڈیزائن ہے، اس کو پہچانیے. کیوں اختلاف کریں گے؟ کیوں اللہ نے یہ چاہا؟ تاکہ وہ دیکھے آپ اور میں ہم سنسیئر ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. اللہ نے ہم کو ہندو پیدا کر دیا، مسلم پیدا کر دیا، شیعہ سنی وہابی یہ سب فرقوں میں اللہ نے پیدا کر دیا، ہم سے نہیں پوچھا. لیکن اس نے جو ہم کو ایک عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اپنی رسی دی ہے. کہتا ہے نا میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقے میں نہ پڑو. وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ بتائے گا آپ کو. اس کو اٹھائیے، اس کو اپنی زبان میں پڑھیے. مذہبی اکابر یہ جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کی بات، وہ بات جو غلط ہے جس میں لڑائی کی بات کی جائے، مار دھاڑ کی بات کی جائے، عدم برداشت کی، انٹالرنس کی بات کی جائے، وہ ہم نہیں مانیں گے. اور میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ نے وہ نہیں ماننا، کیونکہ قرآن کی یہ اسکیم ہے. اللہ پاک نے قرآن میں صریحاً کہہ دیا ہے کہ میرے پاس علم ہے کون میرے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اور میرے پاس علم ہے کون ہدایت پر ہے. تو اگر ہم نے یاد رکھیے کسی پر یہ کہہ دیا یا دل میں سوچا کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، یہ گمراہ ہے، یہ واجب القتل ہے، یہ ایڈیٹ ہے، وی آر پلینگ گاڈ. ہم اپنے آپ کو اللہ کی جگہ کھڑا کر رہے ہیں، ہم جواب دیں ہیں آخرت میں. تو آج قائد اعظم کے محمد علی جناح کے یوم وفات کی بیسس پہ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، آئیے بڑھیے اور جیو اور جینے دو کا جو سلوگن ہے اس کو اپنائیے. لوگوں کے بارے میں دروغہ مت بنیے. دروغہ سمجھتے ہیں نا، گارڈ مت بنیے. آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، نہ میں نہ آپ، کوئی بھی اس دنیا میں ٹھیکیدار نہیں. میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہتے تھے کہ ایمان نہیں لا رہے. اللہ نے سورہ غاشیہ میں کہا ہے کہ آپ ان پہ دروغہ نہیں ہیں. آپ دیکھیے اللہ کس سے فرما رہے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن میں سورہ غاشیہ، اس کو اپنائیے، اس کو پہچانیے. اللہ نے ان کو کہا ہے کہ آپ کہاں سے سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہدایت دیں گے؟ آپ ان پہ چوکیدار نہیں ہیں، دروغہ نہیں ہیں. ہدایت دینا میرا کام ہے. آپ نے آرام سے بات کرنی ہے، دلائل کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ. اس کو اپنائیے، اس ملک کی بنیاد ڈالیے جس میں ہم سب ایک ہیں. ہندو ہے، مسیح ہیں، جو بھی ہیں، اس ملک میں ہم سب سے آرام سے، محبت سے، پیار سے پیش آئیں گے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو سرکاری گورنمنٹ کے جو یونیورسٹیز ہیں، مثلا پنجاب یونیورسٹی ہے، وہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ ہے نا جمعیت وہاں پہ جس کے پیچھے جماعت اسلامی ہے. اگر ایک لڑکا اور لڑکی پنجاب یونیورسٹی میں کہیں بینچ پہ بیٹھیں گے، یہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد ایک جمعیت کا ایک شخص آ جائے گا، اسٹوڈنٹ، سمجھانے کے لیے کہ دین کیا ہے. سن لیجئے، آپ کا کوئی ذمہ نہیں ہے، آپ کا کوئی آپ ٹھیکیدار نہیں ہے دین کے. آپ کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جہاں برائی دیکھو اس کو ہاتھ سے روکو، ورنہ زبان سے روکو، بات کرو، کم سے کم دل میں برا جانو. اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی نظر آنی چاہیے. یہ محترم صرف ان کے لیے کہا گیا ہے جن کے پاس
اتھارٹی ہے. میرے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ میں ریڈ لائٹ پہ کوئی موٹر سائیکل کراس کرے تو میں روک کے چلان کروں. ہم نہیں کر سکتے نا, وہ پولیس کرے گی. تو پنجاب یونیورسٹی میں نے اس لیے نام لیا, وہاں پہ جمعیت بڑی سٹرونگ ہے اور وہ اپنا اسلام کا پرچار کرتے ہیں, جماعت اسلامی والا پرچار. دے ہیو نو اتھارٹی. یہ فساد ہے, اس کو اللہ فساد کہتا ہے قرآن میں. آپ کے پاس اتھارٹی نہیں اور آپ وہ کام کریں جس کے آپ مکلف نہیں ہیں. تو جو وائس چانسلر ہے پنجاب یونیورسٹی کا, یہ ان کی جو سیکیورٹی گارڈز ہیں, اگر وہ پالیسی ہے تو وہ آ سکتے ہیں, نو بڈی ایلس. اگر آپ یہ کریں گے آپ قیامت کے دن جواب دہ ہیں, یہ یقین کیجئے. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ تلقین کیجئے آرام سے, وہ لڑائی تک بات جاتی ہے. اگر وہ لڑکا اٹھ کے کہے گا جی آپ کون ہیں, تو پھر وہ 3-4 اور آ جائیں گے ڈنڈے لے کے سمجھانے کے لیے کہ ہم کون ہیں. دس کی ناٹ ہیپن. تو میں یوتھ آف پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں, آئیے ان چیزوں سے بالاتر ہوئیے اور ہم ایمانداری کے ساتھ محنت کرنا سیکھیں. لوگوں کو جینے کا حق دیجیے. پاکستان پائندہ باد. السلام علیکم.